حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور مہمانوں کی چہل پہل عروج پر تھی، لیکن اس سب سے بے خبر مناہل اشفاق اپنے کمرے میں بڑے سے آئینے کے سامنے سرخ رنگ کے بھاری لہنگے میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ روایتی روسی میک اپ سے دمک رہا تھا اور اس کے گلے میں چمکتا ہوا ہیرے کا سیٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں نامعلوم خوف سے تیز ہو رہی تھیں۔ مناہل، تم دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو، خدا میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ اس کی ماں نے کمرے میں داخل ہو کر اس کے سر پر پیار دیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو چودھری خاندان کی بہو بنتے دیکھ کر بے حد نہال تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ باہر حویلی کے مرکزی گیٹ پر کیا طوفان دستک دے رہا ہے۔ امی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ شہریار کا فون بھی نہیں مل رہا اور بارات کا وقت سے بھی اوپر ہو چکا ہے۔ مناہل نے آئینے میں اپنی ماں کا عکس دیکھتے ہوئے انتہائی فکر مند لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑ لیا۔ اس کے دل میں صبح ہی سے ایک عجیب سی گھبراہٹ مچی ہوئی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں ہوگا میری جان، تم بس فضول سوچ رہی ہو۔ چودھری خاندان کی بارات ہے، تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے نا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے اپنے چہرے پر بھی اب ہلکی سی تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ بارات کے مقررہ وقت سے 2 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے اور ابھی تک کوئی ہٹ درمی یا آمد کا اشارہ نہیں تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور مناہل کا باپ اشفاق احمد داخل ہوا، جس کا چہرہ غصے اور ذلت سے بالکل سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ اس نے آتے ہی میز پر پڑا ہوا شیشے کا گلدان اٹھا کر زمین پر پٹکا، جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ سب برباد ہو گیا۔ اس کمینے شہریار نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ بارات لے کر نہیں آ رہا، وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ اشفاق احمد نے اپنے بال نوچتے ہوئے نہایت وحشتناک اور گرجدار آواز میں چلایا تو کمرے میں موجود دونوں خواتین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رملہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے صوفے کا سہارا لیا، جبکہ مناہل کے وجود سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ شہریار ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی افواہ ہوگی، مناہل نے آئینے کے سامنے اٹھتے ہوئے لرزتی اور چیختی ہوئی آواز میں کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر جم گئے اور اس میک اپ کو خراب کرنے لگے۔ اس کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ مراد علی کا بیٹا ہمیں سڑک پر لے آیا مناہل، اس نے بڑی برادری میں میری پگڑی اچھال دی اور اب باہر کھڑے مہمان ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا جو بارات واپس چلی گئی۔ اشفاق احمد نے مناہل کے شانے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور اس کے چہرے کو تھوکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے دماغ میں اس وقت اپنی عزت سے زیادہ دولت اور جائیداد کا نقصان گھوم رہا تھا جو اس شادی کے ذریعے اسے ملنے والی تھی۔ حویلی کے مرکزی ہال میں اس وقت قیامت کا منظر تھا، جہاں داجان اپنے صوفے پر بیٹھے شدید غصے اور صدمے سے ہانپ رہے تھے اور ان کے سامنے کھڑا زاور خانزادہ اپنی مٹھیاں بھینچے غیظ و غضب کی مورت بنا ہوا تھا۔ باہر مہمانوں کی کانا پھوسی اور چہمگوئیاں حویلی کے در و دیوار کو ڈس رہی تھی۔ میں اس کے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا داجان، انہوں نے ہماری حویلی کی عزت کو تماشا بنا دیا ہے۔ زاور نے اپنی گن ہولسٹر سے نکالتے ہوئے انتہائی سفاک اور جنونی لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت جا کر مراد علی اور شہریار کے پورے خاندان کو گولیوں سے ہی بھونتے۔ بند کرو یہ بندوق زاور خانزادہ، اگر تم نے گولی چلائی تو باہر کھڑے لوگ ہماری عقل پر ہنسیں گے۔ اس وقت بات انتقام کی نہیں بلکہ میری بیٹی اور اس حویلی کی ساکھ بچانے کی ہے۔ داجان نے اپنی لاٹھی کو زمین پر زور سے مارتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا تو زاور کے قدم وہیں رک گئے۔ داجان کو چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور ان کی نظریں دور کھڑی روتی ہوئی اپنی بیٹی پر جم گئی تھی۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں داجان؟ کیا ہم اس ذلت کو خاموشی سے پی جائیں؟ باہر کھڑے لوگ چودھری خاندان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ زاور نے اپنے کوٹ کے کالر کو درست کرتے ہوئے سخت اور تلخ لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک تھے کہ کوئی اس کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس ماحول سے شدید بیزار ہو چکا تھا۔
تم اسی وقت مناہل سے نکاح کروگے زاور؟ قاضی صاحب باہر بیٹھے ہیں اور ابھی اس وقت یہ شادی ہوگی تاکہ باہر جانے والے مہمانوں کو پتہ چلے کہ خانزادہ کی بیٹی کسی کبھی بے آسرا نہیں ہوتی۔ داجان نے زاور کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم صادر کیا تو پورے ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ زاور نے تیکھی نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا اور اس کے دماغ میں مناہل کے باپ کا وہ مکار چہرہ گھوم گیا جس نے سالوں پہلے اس کے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ مجھ سے کس چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں داجان؟ اس لڑکی کے باپ نے میرے باپ کو جیتے جی مار ڈالا اور آج آپ اسی کی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، جانتے ہیں نا آپ؟ زاور نے اپنے دانت پیستے ہوئے نہایت دھیمے لیکن زہریلے لہجے میں کہا تو اس کی آواز میں چھپا درد اور غصہ واضح تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس خاندان سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ یہ میرا حکم ہے زاور، اور خانزادہ مرد اپنے بڑوں کے آگے انکار نہیں کرتے۔ اگر آج وہ لڑکی اس حویلی رخصت ہو کر نہ آئی تو میری لاش اس حویلی سے نکلے گی۔ تاجان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمزور پڑتی آواز میں آخری پتا کھیلا تو زاور کے پاس کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ اس نے ایک گہرا اور گرم سانس خارج کیا اور اپنی بندوق کو واپس ہولسٹر میں ڈالتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں نکاح کا اہتمام کیا گیا جہاں مناہل کو زبردستی لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کا سرخ جوڑا اب اس کے لیے کفن کی مانند بن چکا تھا اور اس کے آنسو دیکھ کے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زاور خانزادہ اس کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظروں سے نکلنے والے انگارے مناہل کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ کہیے زاور خانزادہ فلس سکندر خانزادہ، کیا آپ کو مناہل اشفاق بنت اشفاق احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا تو پورے کمرے میں نفوسوں کی سانسیں رک گئیں۔ مناہل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کیونکہ وہ یہ رشتہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ قبول ہے، زاور نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لیکن انتہائی سرد اور نفرت انگیز لہجے میں یہ الفاظ کہے جیسے وہ نکاح نہیں بلکہ مناہل کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک بپھرے ہوئے شیر کے جیسی وحشت تھی۔ کہیے مناہل اشفاق، کیا آپ کو زاور خانزادہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اب رخ مناہل کی طرف کیا تو مناہل کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے باپ نے اس کے شانے کو پیچھے سے بے دردی سے دبا دیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ قبول ہے، مناہل نے روتے ہوئے سسکی ہوئی آواز میں یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے دل کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی جو شادی کا جشن نہیں بلکہ مناہل کی زندگی میں شروع ہونے والے قہر کا اعلان تھا۔ نکاح ختم ہوتے ہی زاور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے مناہل کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ مناہل وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنی بربادی کا ماتم کرنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایک ایسے شخص کی قید میں آ چکی ہے جو اس کے پورے وجود سے شدید نفرت کرتا تھا۔ زاور خانزادہ کے تیز قدم جب اس کے وسیع و عریض بیڈ روم کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کے چہرے پر چھایا جلال حویلی کے ملازمین کے خون کو جما رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہو کر صوفے پر اپنی اجرک اور کوٹ کو بے دردی سے اچھال دیا۔ اس کی سفید قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے چوڑے شانے غصے کی شدت سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور حویلی کی پرانی خادمہ نے مناہل کو اندر دھکیل دیا اور خاموشی سے دروازہ لاک کر کے چلی گئی۔ مناہل اپنے سرخ بھاری لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹے ہوئے وہیں دروازے کے پاس ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا گھونگھٹ اس کے پورے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا لیکن اس کے اندر سے نکلنے والی سسکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ زاور نے آہستہ اپنا رخ اس کی طرف موڑا اور اس کی باز جیسی تیز آنکھیں مناہل کے وجود کا احاطہ کرنے لگیں۔ اس کے قدم جب مناہل کی طرف بڑھے تو فرش پر بچھے قیمتی قالین پر اس کے بوٹوں کی دھمک مناہل کے دل کی دھڑکنوں کو روکنے لگی۔ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا جہاں سے مناہل کو زاور کے وجود سے اٹھنے والی تیز پرفیوم اور غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ تماشا ختم کرو اور خود کو سنبھالو کیونکہ تمہارا یہ رونا دھونا مجھ پر اثر انداز نہیں ہونے والا۔ زاور نے اپنے ہاتھ پاکٹس میں ڈالتے انتہائی کٹیلے
اور سرد لہجے میں کہا تو مناہل نے خوف کے مارے اپنے قدم 1 انچ پیچھے کیے۔ اس کی آواز میں چھپی نفرت اتنی گہری تھی کہ مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ زاور نے ایک سفاک مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک ہی جھٹکے سے مناہل کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مناہل کا منہ رو رو کر سوجا ہوا تھا اور چہرہ اور بکھرا ہوا کاجل زاور کے سامنے آیا ہوا تو زاور کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے لرزش آئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سنگدلی کی نئی تہ جم گئی۔ اس نے مناہل کے نازک جبڑے کو اپنی انگلیوں کے مضبوط حصار میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ خان وہ سسکی لی تھی، اتنی نفرت، اتنی حقارت، اس شخص کے لمس میں اتنی ذلت۔ میرا حق دینے کے لیے تیار کرو خود کو خانزادہ۔ زاور نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکتے ہوئے نہایت وحشتناک انداز میں سرگوشی کی تو مناہل نے تڑپ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر زاور کی گرفت کسی لوہے کی طرح سے سخت تھی۔ اس کا لمس مناہل کی دھڑکنوں پر اس طرح سے بکھر رہا تھا کہ مناہل کا سانس حلق میں اٹکنے لگا اور اس کی سسکیاں مزید بلند ہوتی چلی گئیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے زاور خان، میرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ مناہل نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے زاور کی کلائی کو پکڑ کر پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن زاور کے عذاب فولاد بنے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو زاور کی انگلیوں پر گر رہے تھے، لیکن زاور کا دل پگھلنے کے بجائے مزید سخت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم اس اشواق کی بیٹی ہو جس نے میرے باپ کو سسکا سسکا کر مارا، اور اب تم اسی کے مہرے کے طور پر یہاں آئی ہو۔ زاور نے اس کے چہرے کو جھٹکا دیا اور اسے بیڈ کی طرف دھکیل دیا، جہاں وہ اپنی بھاری لباس سمیت اوندھے منہ گری۔ اس کا ریشمی لہنگا بیڈ پر بکھر گیا اور اس کے سر کا جھومر ٹوٹ کر ایک طرف جا گرا۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا اور اس نفرت کا اظہار اس کے وجود کے ایک ایک زاویے سے ہو رہا تھا۔ مناہل نے بیڈ پر سیدھے ہوتے اپنے لباس کو اپنے سینے کے گرد لپیٹا اور دیوار کے کونے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ زاور نے اپنی قمیص کی آستینوں کو کونیوں تک چڑھانا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر ابھری ہوئی رگوں سے وہ خوف کھا رہی تھی۔ میں مخصوص دن سے ہوں۔ مناہل نے جب اپنی بند ہوتی سانسیں اس کے ساتھ یہ آخری لفظ کہے تو کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ اس کی آواز اتنی بے بسی اور التجا میں تھی کہ پتھر بھی پگھل جاتا، لیکن زاور کا شکی اور نفرت سے بھرا دماغ اس بات کو ایک نئی چال سمجھ رہا تھا۔ وہ ساکت ہوا، اس کی آستینیں موڑتے ہوئے انگلیاں وہیں رک گئیں۔ اس نے اپنی تیکھی نظروں سے مناہل کے چہرے پر نظریں گاڑی، جس وقت درد اور نقاہت کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ثبوت دو، وہ بولا تو مناہل لرزی تھی، جیسے اس کے کانوں میں کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ زاور کا لہجہ اتنا بے حیا اور حاکمانہ تھا کہ مناہل کی غیرت اور خودداری تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے الفاظ سننے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیسے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں زاور خان؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ مناہل نے اپنے لباس کو مزید مضبوطی سے جکڑتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کا اپنا کزن اس کے ساتھ وہ سلوک کر رہا تھا جو کسی بدترین دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ زاور نے بغیر کسی لچک کے دوبارہ وہی حکم دیا اور اس کے قدم اب دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں بلکہ ایک ضد تھی جو مناہل کو زبردستی جھکانا چاہتی تھی۔ اس نے مناہل کو بیڈ پر اسی طرح سے بے بس چھوڑا اور خود چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری ڈھال تھی مناہل اشفاق، لیکن یاد رکھنا کہ اگلی راتیں تمہارے لیے اس سے بھی بڑا قہر بن کر آئیں گی۔ زاور نے صوفے کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ مناہل بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی اپنے وجود کو چھپا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ زاور خانزادہ کو اس کے ظلم سے سزا ضرور دے گی، اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ زاور کے کمرے کا مین لیمپ بند کر دیا اور صوفے پر جا کر دراز ہو گیا، لیکن اس رات اندھیرے میں بھی ان دونوں کی آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ نفرت کی ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی۔ زاور خانزادہ کے دماغ میں ابھی بھی مناہل کے باپ اشفاق احمد کا وہ مکار چہرہ گھوم رہا تھا
جو حویلی کے پچھلے گیٹ پر کھڑا کسی نوکر سے چوری چھپے بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کے ہاتھ سفید پڑ گئے اور اس کے چہرے پر ابھری رگیں اس کے اندر بڑھتے ہوئے شک کا پتہ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاور نے اپنے خاص آدمی کو اندر بلایا اور اس کے سامنے فائل پٹکتے ہوئے انتہائی سرد اور گرجدار آواز میں پوچھا، اشفاق احمد اس وقت حویلی کے اطراف میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا اگلا پلان کیا ہے؟ مجھے ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ اس کے لہجے میں چھپی درندگی اتنی شدید تھی کہ سامنے کھڑا ملازم بھی لرز کر رہ گیا۔ اس نے فوراً سر جھکا کر بتایا کہ چھوٹے خان صاحب اشفاق صاحب حویلی کے اندر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہے اور شاید وہ بی بی جی یعنی کہ مناہل سے ملنا چاہتے ہیں۔ زاور نے یہ سنتے ہی ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بندوق کی نال کو چھوا اور اپنے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ مناہل اور اس کا باپ مل کر حویلی کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کر رہے ہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے اسی پرانے حصے کی طرف بڑھا جہاں مناہل کو سزا کے طور پر رکھا گیا تھا، اور اس کے بوٹوں کی دھمک راہداریوں میں گونجنے لگی۔ جب اس نے مناہل کے کوارٹر کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا تو مناہل وہیں کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے باپ کا بھیجا ہوا ایک خط تھا جسے وہ پڑھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ زاور نے ایک ہی لمحے میں فاصلہ مٹا دیا اور اس کے ہاتھ سے وہ خط چھینتے ہوئے اس کے نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ خان چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مناہل کے حلق سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی اور اس نے دوسری ہتھیلی سے زاور کے چوڑے شانے کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن زاور کا وجود ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے انگارے مناہل کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ تو تمہارا لالچی باپ ابھی تک سدھرا نہیں اور تم اس حویلی میں بیٹھ کر اس کے مہرے کا کام کر رہی ہو؟ مناہل اشفاق؟ زاور نے اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب لاتے ہوئے نہایت ہی وحشت ناک انداز میں سرگوشی کی تو اس کی گرم اور غضبناک سانسیں مناہل کے چہرے پر پڑنے لگی تھیں، جس سے مناہل کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے خط کے ٹکڑے اس کے چہرے پر مارے جن پر خاندانی بزنس کے کچھ لاکرز کا ذکر تھا۔ میرا یقین کریں زاور خان، میں ابا کو صاف انکار کر چکی ہوں۔ میں اس حویلی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھ پر کتنا ہی قہر کیوں نہ ڈھائیں۔ مناہل نے اپنی لرزتی اور چیختی ہوئی آواز میں اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا، لیکن زاور کا شکی دماغ اس پاک سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہاری رگوں میں اس مکار کا خون دوڑ رہا ہے اور میں تمہاری اس معصوم شکل کے پیچھے چھپے مکر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ زاور نے چہرے کو ایک گہرا جھٹکا دیا اور اسے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا، جہاں اس کا وجود ٹکرا کر رہ گیا، مگر مناہل نے اسے بارہا نہیں مانی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا اور اس نفرت کی آگ اب ان دونوں کو جلانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ زاور کا شک اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور مناہل کی خودداری زاور کے ہر وار کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ زاور نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، جبکہ مناہل اسی اندھیرے کوارٹر میں فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رونے لگی، کیونکہ باہر طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں اور آج اس طوفانی بارشوں سے بچانے کی خاطر اس کے پاس اس کی ماں کی آغوش نہیں تھی۔ خانزادہ حویلی پدا جان کی حکومت تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑے بیٹے سکندر خانزادہ اور چھوٹی بیٹی رملہ خانزادہ۔ سکندر خانزادہ کی شادی افرا خان سے ہوئی تھی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا زاور خانزادہ، جبکہ رملہ بیگم کی شادی ان کی پسند سے دوسری برادری میں کی گئی تھی۔ ان کے شوہر چودھری اشفاق ایک نہایت مفاد پرست اور لالچی آدمی تھے، جن کا علم انا بیگم کو بعد میں ہوا تھا، مگر تب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی مناہل اشفاق احمد۔ وقت گزرتا رہا تھا اور اشفاق احمد کا لالچ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ حویلی کے ہر شخص کو مار کر دولت اپنے نام کروانے کا تھا، جبکہ ایک رات سکندر خان اور افرا خان اپنے بیٹے کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے۔ موقع دیکھتے اشفاق صاحب نے ان کی گاڑی کا بھیانک ایکسیڈنٹ کروا دیا، جس کے نتیجے میں سکندر صاحب وہیں جاں بحق، جبکہ افرا خان اور زاور خان بچ چکے۔ مگر سکندر خانزادہ کی موت کی خبر سن کر وہ دونوں ماں بیٹا زندہ لاش بن گئے تھے۔
افرا خان جانتی تھی کہ یہ سب کروانے والا کون ہے۔ انہوں نے اس رات اشفاق کو وہاں دیکھا تھا، ان کی باتیں بھی سنی تھی، مگر جب وہ بولنے کی کوشش کرتی انہیں بولنا نہیں آتا تھا۔ وہ بول نہیں پاتی تھی، مگر اشفاق کو دیکھ کر ان کی حالت بے حد خراب ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زاور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ گیا۔ جب ایک رات افرا خان بول اٹھی تھی کہ شاید خدا کو ان پر رحم آ گیا، اور انہوں نے زاور کو حقیقت بتاتے، اپنے بیٹے کے گلے لگاتے، اپنے محبوب شوہر کی یاد میں روتے نہ جانے کتنے آنسو بہا ڈالے، اور پھر اگلی صبح وہ آنکھیں نہ کھول سکیں۔ باپ کے جانے کے بعد ماں بھی اسے اکیلا چھوڑ گئی تو وہ مزید بدتر بن گیا۔ اس کے پاس دار جان کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ایک پھپھو تھی، مگر ان سے بھی نفرت سی ہونے لگی تھی، اور پھر یوں ہی اس کی نفرت پروان چڑھتی گئی۔ اس نے اشفاق احمد کو کئی جگہ مات دی تھی، ہر جگہ اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ کر اسے ہمیشہ کے لیے اندر کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کو ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہے تھے۔ جب انہی دنوں سے اپنی کزن یعنی اشفاق کی بیٹی کی شادی کی خبر ملی، اس کی خوشیاں خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی بیٹی کا سوچ کر چپ رہ گیا۔ وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کی بیٹی سے نہیں، مگر شہریار کے بھاگ جانے پر جب مناہل کو اس کے سپرد کیا گیا تو وہ ہر چیز بھول گیا، ہر زخم یاد آیا تھا، اور پھر وہ چاہ کر بھی ان زخموں کو بھول نہیں پا رہا تھا، اور اس کے زخم کے زیر اثر وہ اپنی ہی بیوی کو پامال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ طوفانی ہواؤں کی محب تھپیڑے حویلی کے پرانے کوارٹر کے خستہ حال کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے، اور اندر پھیلا اندھیرا مناہل کے دل میں چھپے خوف کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ وہ کوارٹر کے کونے میں ٹوٹی ہوئی لکڑی کی چارپائی پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سردی سے کانپ رہی تھی، کیونکہ زاور خانزادہ نے اسے سزا کے طور پر اس حصے میں منتقل کر دیا تھا جہاں نہ تو کوئی سہولت تھی اور نہ ہی کوئی ہمدرد انسان۔ باہر بجلی کی کڑکدار آوازیں حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں، اور اسی دوران کوارٹر کی پرانی چوبی چھت سے مٹی اور گارے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرنا شروع ہو چکے تھے، لیکن مناہل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جا سکے، کیونکہ زاور نے دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ اس کا پورا وجود بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، اور اس کے ہونٹ پیلے پڑ چکے تھے، جبکہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے بار بار زاور کا وہ شفاف اور شکی چہرہ ابھر رہا تھا، جس نے اس کی ہر سچائی کو ایک ڈرامہ قرار دے کر اسے اس جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی حصے کے پرسکون بیڈ روم میں موجود زاور خانزادہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں موجود بلیک کافی کا مگ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ باہر بارش کی تیز بوندیں جیسے شیشے کی کھڑکیوں پر پڑ رہی تھیں، تو اس کے دماغ میں مسلسل مناہل کا وہ لرزتا ہوا چہرہ اور اس کی آنکھوں کے سچے آنسو نظر آ رہے تھے جو اس نے خط چھینتے وقت دیکھے تھے۔ اس نے گہرا سانس لی اور صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو اس طوفانی رات میں حویلی کے اس خستہ حال حصے میں اکیلا چھوڑنا کہاں کی مردانگی ہے۔ زاور نے جھنجھلا کر کافی کا مگ میز پر پٹکا اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے اور طوفان کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ زاور نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ راہداریوں میں موجود نوکر اس کے جلال کو دیکھ کر راستوں سے ہٹ رہے تھے۔ جیسے وہ حویلی کے پچھلے صحن میں پہنچا تو بارش کے تیز تھپیڑوں نے اس کے چہرے کو بھگو دیا تھا، لیکن اس نے پرواہ کیے بغیر اپنے قدم پرانے کوارٹر کی طرف بڑھائے۔ ابھی وہ کوارٹر کے گیٹ سے چند گز کی دوری پر ہی تھا کہ ایک زوردار گرج کے ساتھ کوارٹر کی پرانی چھت اس کا ایک بڑا حصہ دھماکے سے اندر کی طرف بیٹھ گیا اور ہر طرف مٹی کا غبار اڑنے لگا۔ زاور کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی، اس کا خون جیسے جم کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مناہل اسی چھت کے نیچے موجود تھی۔ مناہل! زاور کے حلق سے ایک ایسی خوفناک اور تڑپتی ہوئی چیخ نکلی جو طوفانوں کی آواز کو بھی چیٹ گئی، اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کوارٹر کے مقفل دروازے پر اپنے چوڑے شانے کا پورا وزن ڈال کر ایک ہی زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ ٹکڑے ہوا تھا۔ زاور پاگلوں کی طرح اندر داخل ہوا تھا جہاں ہر طرف ملبہ اور مٹی بکھری ہوئی تھی۔
اس کی آنکھیں اندھیرے میں مناہل کو ڈھونڈ رہی تھیں، جبکہ اس کی نظر ملبے کے نیچے دبے سرخ لہنگے کے ایک ٹکڑے پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی۔ خدا کے لیے مناہل، اپنی آنکھیں کھولو، تم مجھے اس طرح سزا نہیں دے سکتی۔ زاور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاری لکڑی کے شہتیروں اور گارے کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا شروع کیا۔ اس کے سفید ہاتھوں پر زخموں کے نشانات ابھر آئے، لیکن اس وقت اس کے اندر صرف ایک ہی جنون تھا کہ وہ مناہل کو بچا لے۔ جب اس نے ملبہ ہٹایا تو مناہل نے معصوم اور زرد چہرہ مٹی سے ہٹا ہوا سامنے آیا، جس کے سر سے خون ایک باریک دھار کی طرح بہہ کر اس کے گال پر جم چکا تھا اور اس کا سانس انتہائی سست چل رہا تھا۔ زاور نے تڑپ کر اس کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جہاں اس کا اپنا دل اس وقت پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ مناہل کا وجود بالکل ٹھنڈا اور بے جان محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ زاور نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بارش کے تیز طوفانوں میں حویلی کی مین بلڈنگ کی طرف بھاگا۔ داجان کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ڈاکٹر کو فوراً ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ زاور نے مناہل کو اپنے بیڈ روم کے بڑے سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جبکہ اس کے اپنے کپڑے بارش کی مٹی سے لت پت تھے، لیکن اسے اپنے وجود کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مناہل کا معائنہ کرنے کے بعد انتہائی تشویشناک لہجے میں اس کی طرف دیکھا۔ چھوٹے خان صاحب، بی بی جی کو سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور وہ شدید ذہنی صدمے اور سردی کی وجہ سے کوما جیسی حالت میں جا رہی ہیں۔ اگر اگلے چند گھنٹوں میں ان کا بخار کم نہ ہوا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رملہ بیگم، جنہیں مناہل کی وجہ سے داجان نے یہاں روک رکھا تھا، یہ سنتے ہی بیٹھ کے سرہانے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن انہوں نے زاور کے شانے کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اسے پشیمان کیا تھا۔ تم نے میری بچی سے اس کے باپ کا بدلہ لے لیا، اب تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ میری معصوم بچی کو اس حال تک پہنچا کر زاور نے اپنے پھپھو کے ان الفاظ پر اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پشیمانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مناہل کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا اندھا شک اور نفرت تھی۔ داجان نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور زاور کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے تاکہ ڈاکٹر اپنا کام کر سکیں، لیکن زاور نے کمرے سے باہر جانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر مناہل کے چہرے کو تکنے لگا۔ رات کا بقیہ حصہ زاور کے لیے کسی دردناک عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ جب بھی وہ مناہل کے چہرے پر نظر ڈالتا تو اسے پہلی رات کی وہ وحشت اور مناہل کی وہ آخری چیخ یاد آتی جب اس نے اس کی عفت پر شک کیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور مناہل کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھ سے مناہل کی مٹی سے اٹی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو بالکل برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ مجھے معاف کر دو مناہل، میں نفرت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ تمہاری بے گناہی کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ زاور نے مناہل کے ہاتھ پر اپنا جھکا ہوا سر رکھ دیا اور اس کے بلند لبوں سے نکلنے والی یہ سرگوشی کمرے کے اندھیرے میں اس کے پچھتاوے کی سب سے بڑی گواہ تھی۔ اس کا چوڑا وجود اس وقت مناہل کے پاس بالکل چھوٹا اور بے بس محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دولت اور طاقت کا مالک ہونے کے باوجود اس معصوم لڑکی کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی اور کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ جب مناہل کے چہرے پر پڑی تو اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی۔ زاور نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ مناہل کی بند پلکیں آہستہ آہستہ ہل رہی ہیں اور اس کے منہ سے ایک دھیمی سی کراہ نکل رہی تھی۔ زاور نے بے اختیار ڈاکٹر کو آواز دی اور مناہل کا ہاتھ مزید مضبوط ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مناہل کو دوا کا انجیکشن لگایا تو اس کا تپتا ہوا وجود آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا، لیکن زاور خانزادہ کی رات بھر کی جاگی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اسی طرح بیڈ کے کنارے بیٹھا مناہل کے زرد چہرے کو تک رہا تھا، جہاں اب بھی درد کی ہلکی سی لہر موجود تھی۔ زاور کے دل میں پچھتاوے کے کانٹے اس طرح سے چبھ رہے تھے
کہ اسے اپنے ہی کمرے کی آزائشیں اب کسی مقتل کی طرح سے لگ رہی تھیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ خود کو ایک انصاف پسند خانزادہ سمجھا، لیکن ایک معصوم لڑکی پر ظلم کر کے اس نے اپنی ہی نظروں میں اپنا وقار کھو دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مناہل کی بند پلکوں میں دوبارہ ہلکی سی لرزش ہوئی اور اسے گہرے دردناک سانس کے ساتھ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کی تیز روشنی کی وجہ سے اسے نہ اپنی نظروں کو گھمایا تو اس کا سامنا بالکل اپنے سامنے بیٹھے زاور خانزادہ سے ہوا، جس کا چہرہ اس وقت تھکن اور مٹی اور آنسوں کے نشانات سے ہٹا ہوا تھا۔ زاور کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر مناہل کے تو پورے وجود میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ نہیں، خدا کے لیے میرے قریب مت آئے، مجھے مت چھوئیں زاور خان۔ مناہل نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے جکڑا اور اسے اپنے ڈریس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف سمیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ وحشت اور اس رات کے ٹراما کا خوف دیکھ کر زاور کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ وہیں ساکت سا رہ گیا اور اس کے لیے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مناہل اس وقت ہوش میں آنے کے باوجود زاور کو اپنا سب سے بڑا جلاد سمجھ رہی تھی۔ مناہل، آرام سے لیٹو، تمہیں چوٹ لگی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں یہاں تمہاری حفاظت کے لیے ہوں۔ زاور نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے لہجے کو اتنا نرم اور لرزتا ہوا پایا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی خانزادہ ہے جو چند گھنٹے پہلے تک قہر ڈھانے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں چھپے یہ التجا مناہل کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے روتے ہوئے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس کی ہچکیاں دوبارہ پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بڑے جھٹکے سے کھلا اور مناہل کا لالچی باپ اشفاق احمد اپنے کچھ وکیلوں اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کوئی دکھ نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ سی چمک آئی، کیونکہ اسے زاور خانزادہ کو بلیک میل کرنے کا سب سے بڑا موقع مل چکا تھا۔ دیکھو انسپکٹر صاحب، اس وحشی انسان نے میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اسے اس حویلی کے پرانے کوارٹر میں قید کر کے رکھا گیا اور جب چھت گری تو اس نے جان بوجھ کر اسے ملبے تلے چھوڑ دیا۔ اشفاق احمد نے زاور کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے نہایت گرجدار اور ڈرامائی انداز میں چلایا تو زاور کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے جلال ابھرا، لیکن اس نے مناہل کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر اپنے غصے کو لگام دی۔ زاور اپنی جگہ سے اٹھا اور اشفاق صاحب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں اس کی بلند قامت وجود اشفاق کے مکار چہرے پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ سسر جی، اپنی زبان کو لگام دو، یہ میری منقوہ ہے اور حویلی کا اندرونی معاملہ۔ تم یہاں قانون کو بیچ میں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ زاور نے اپنے دانت پیستے ہوئے نہایت دھیمے اور زہریلے لہجے میں کہا تو اشفاق احمد نے ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ اپنے وکیل کو آگے بڑھایا۔ زاور خانزادہ، اب تمہاری یہ دھمکی یہاں کام نہیں آئے گی۔ تم مجھے 5 کروڑ روپے ہر جانہ دو اور میری بیٹی کو طلاق دو، ورنہ میں تمہیں اقدام قتل کے کیس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دوں گا۔ کمرے میں موجود داجان اور پھپھو بھی یہ منظر دیکھ کر شوق رہ گئے۔ پھپھو نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اشفاق احمد اپنی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ زاور نے جب دیکھا کہ اس کا سسر اس کی بیٹی کی زندگی کا سودا چوراہے پر کر رہا ہے تو اس کا دل مناہل کے لیے مزید پگھل گیا۔ اپنا یہ جھوٹا تماشا بند کریں ابا، زاور خان نے مجھے نہیں مارا بلکہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس ملبے سے نکالا ہے۔ بیڈ کے کونے سے اچانک مناہل کی کمزور لیکن انتہائی مضبوط اور واشگاف آواز گونجی تو پورے کمرے میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ اشفاق احمد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس وقت اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ پر سیدھی بیٹھ چکی تھی۔ زاور خانزادہ نے حیرت کے شدید جھٹکے سے مناہل کی طرف دیکھا، جس نے اپنے تمام تر تکلیف اور زاور کی دی ہوئی ذلت کے باوجود اس وقت قانون اور اپنے لالچی باپ کے سامنے زاور کی بے گناہی کی گواہی دی۔
تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو مناہل؟ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا حق مانگ رہا ہوں۔ تم اس جلاد کی طرفداری کر رہی ہو جس نے تمہاری یہ حالت کی۔ اشفاق احمد نے آگے بڑھ کر مناہل پر چلانا چاہا، لیکن زاور خانزادہ ایک دیوار کی طرح ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا اور اس نے اشفاق کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوس لیا۔ زاور کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اشفاق کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میرے ہی سامنے میری بیوی پر چلانے کی جرت دوبارہ مت کرنا اشفاق صاحب۔ انسپکٹر صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری منقوہ کا بیان کیا ہے۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ زاور نے اشفاق کو پیچھے دھکیلتے ہوئے انتہائی حاکمانہ اور سرد لہجے میں کہا تو پولیس والے اور وکیل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اشفاق احمد نے شکست خوردہ نظروں سے مناہل کو دیکھا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے مناہل، اب اس جہنم میں خود ہی سڑنا۔ کمرے میں جب سب لوگ چلے گئے تو داجان نے مناہل کے سر پر ہاتھ رکھا اور زاور کو ایک گہری نظر سے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تاکہ وہ دونوں اکیلے بات کر سکیں۔ زاور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ بیڈ کے قریب آیا اور مناہل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، لیکن اس بار مناہل پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور خودداری کی چمک رہی۔ تم نے میری جان کیوں بچائی مناہل، اور سب کے سامنے میری بے گناہی کا جھوٹ کیوں بولا، جبکہ تم جانتی ہو تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں؟ زاور نے مناہل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انتہائی پشیمان اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تو مناہل نے ایک گہرا سانس لیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے 2 پل کے لیے خاموش ہوئی۔ زاور خان، میں نے آپ کو نہیں بلکہ اپنے خاندان کی ساکھ کو بچایا ہے، اور میں اپنے لالچی باپ کو اپنے وجود کا سودا کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتی۔ اس نے اپنی نظریں زاور کی جاگی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ آپ کا رویہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کا قہر اب میرے جسم پر تو نہیں چل سکتا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا یہ شک میرے دل میں ہمیشہ ایک ناسور بن کر رہے گا جسے آپ کبھی مٹا نہیں پائیں گے۔ زاور نے اس کی اس بات کو اپنا سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مناہل نے اسے قانون سے تو بچا لیا، لیکن اس کے اپنے ضمیر کی عدالت میں اب زاور کے لیے کوئی معافی باقی نہیں بچی تھی۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر گاڑی کے بریکوں کی تیز آواز گونجی تو زاور خانزادہ جو اپنے لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، فوراً سے الرٹ ہوا۔ جیسے ہی لاؤنج کا بڑا چوبئی دروازہ کھلا تو سامنے کھڑا وجود دیکھ کر وہاں موجود داجان اور پھپھو کے چہرے پر بھی حیرت سے سفید پڑ گئے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شہریار کھڑا تھا جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوف اور نقاہت کے گہرے نشانات تھے۔ شہریار نے اندر داخل ہوتے ہی داجان کے پاؤں پکڑ لیے اور دھاڑے مار کر رونے لگا تو زاور نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے گریبان کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی شفاف اور گرجدار آواز میں غراتے اس کے منہ پر مکہ جڑا۔ تم کس منہ سے واپس آئے ہو شہریار مراد؟ اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو نا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زاویار غصے کی زیادتی سے پاگل ہوا تھا۔ زاور بھائی، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میرا کوئی قصور نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں بھاگا تھا بلکہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ شہریار نے زاور کے فولادی ہاتھ کے نیچے تڑپتے ہوئے لرزتی اور روتی ہوئی آواز میں یہ انکشاف کیا تو پورے ہال میں گہرا اور خوفناک سناٹا چھا گیا۔ کس نے اغوا کیا تھا؟ شہریار صاف صاف بولو، ورنہ خانزادہ کا یہ غصہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ شہریار نے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتی ہوئی انگلی سے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ داجان، مجھے مناہل کے اپنے باپ نے اپنے غنڈوں کے ذریعے اغوا کروایا اور مجھے ایک اندھیرے تہہ خانے میں قید کر کے رکھا گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں شادی کے دن بھاگا نہیں تو میرے پورے خاندان کو گولی مار دے گا۔ اس کا اصل پلان یہ تھا
کہ جب شادی ٹوٹ جائے گی تو میرے خاندان سے اپنی خاندانی ساکھ اور بدنامی کا کروڑوں روپیہ ہرجانے کی صورت میں بٹورے گا اور مناہل کو زبردستی زوار بھائی کے گلے مڑ دے گا، اس حویلی کا اگلا وارث بنوائے گا۔ شہریار کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زاور خانزادہ کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے ہاتھ سے شہریار کا گریبان چھوٹ گیا اور وہ چند پل پیچھے ہٹا تو اس کا پورا وجود پچھتاوے اور صدمے کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ زاور کے دماغ میں پہلی رات کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے مناہل کی عفت پر شک کیا تھا اور اس کا لباس نوچنے کی کوشش کی تھی جسے وہ معصوم لڑکی اتنے لالچی باپ کے گناہوں سے بالکل بے خبر اور پاک صاف تھی۔ زاور نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے حلق میں ایسی تڑپتی ہوئی آہ نکلی جس کے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا کہ جس نفرت کی آگ میں وہ مناہل کو جلا رہا تھا اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ مناہل کا اپنا سگا باپ تھا، جس نے اپنی ہی بیٹی کی زندگی کا ایسا گھٹیا سودا کیا۔ وہ تو سمجھا تھا مناہل اس کی لاڈلی بیٹی تھی، تبھی وہ اس سے نفرت کرتا آیا تھا، مگر وہ سفاک شخص تو اپنی بیٹی کا نہیں بن پا رہا تھا۔ داجان نے غصے سے لال ہوتے ہوئے اپنے باڈی گارڈز کو حکم دیا کہ اسی وقت اشفاق احمد کو پولیس کے حوالے کیا جائے اور اس کے خلاف اغوا اور بلیک میلنگ کا مقدمہ درج کروایا جائے۔ زاور بغیر کچھ بولے پاگلوں کی طرح سے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا، جہاں مناہل ابھی بھی بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی اس کے اندرونی زخموں کا پتہ دے رہی تھی۔ زاور نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بار زاور کی آنکھوں میں کوئی قہر یا شک نہیں تھا، بلکہ پچھتاوے کے سمندر بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مناہل کے بالکل قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر مناہل کی گود میں رکھتے بولنا شروع کیا، مجھے معاف کر دو مناہل، میں ایک بدترین انسان ہوں۔ میں نے تمہاری پاکیزگی پر شک کیا، میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا۔ زاور کی بھاری آواز اس وقت گہری سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ اس کے چوڑے شانے بری طرح سے لرز رہے تھے۔ اس کے اندر کا غرور اور تکبر مٹی میں مل چکا تھا۔ مناہل نے حیرت سے شدید سر جھٹکتے زاویار کو دیکھا، جو اس کی حویلی کا سب سے مغرور مرد تھا، اور آج وہ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کی گود میں منہ چھپائے بچوں کی طرح سے رو رہا تھا۔ مناہل نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما دی۔ سچائی کا پتہ تو چل گیا، لیکن جو عزت اور جو لباس آپ نے پہلی رات مجھ سے میرے شک کی بنیاد پر چھیننے کی کوشش کی، بتائیں کیا وہ سب لوٹا سکتے ہیں؟ آپ کا یہ پچھتاوا میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس رشتے کی بنیاد جس قہر پر رکھی گئی وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک راکھ بن چکی ہے، جس میں محبت کا کوئی پھول کبھی نہیں کھل سکتا۔ حویلی کی فضاؤں میں اشفاق احمد کی گرفتاری کے بعد ایک عجیب سا بھیانک سکون پھیل گیا، لیکن زاور خانزادہ کے بیڈ روم کا منظر اب پچھتاوے کی سب سے بڑی عدالت بن چکا تھا۔ زاور اب بھی اسی طرح مناہل کے بیڈ کے قریب صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اور اس کی نظریں قالین پر گڑی ہوئی تھی کہ مناہل نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور بیڈ سے اپنے قدم نیچے اتارے۔ میں نے داجان سے بات کر لی ہے اور امی سے بھی، وہ دونوں میرے فیصلے میں میرے ساتھ ہیں۔ اب اس تماشے کو ختم کرنا چاہیے، مناہل نے زاور کے بالکل سامنے آ کر انتہائی سرد اور نپے تلے لہجے میں کہا۔ تو زاور نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی لال جاگی ہوئی آنکھیں مناہل کے چہرے پر جم گئی۔ اس کی بلند قامت وجود صوفے سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی جو اس کے لبوں پر کانپ رہی تھی کہ کیسا فیصلہ؟ مناہل، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے جو سزا دینی ہے دو، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں مت کرو۔ زاور نے آگے بڑھ کر مناہل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن مناہل نے
1 इंच پीछे ہٹتے اپنے ہاتھ اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کی نظروں میں چھپی نفرت زاور کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ مناہل کے گلابی ہونٹ ہلکے سے لرزے۔ آپ نے میرے باپ کی نفرت میں مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی ہے زاور خان۔ مجھ پر وہ گھٹیا شک کیا جس کا تصور بھی کوئی غیرت مند عورت نہیں کر سکتی۔ میں نے دا جان سے کہہ دیا ہے کہ میں اب اس کمرے اور اس جھوٹے رشتے میں ایک پل کے لیے نہیں رہوں گی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی زاور خانزادہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور اس کا پورا وجود جیسے منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک ہوئے جیسے کسی نے اس کی روح پر وار کر دیا ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر مناہل کے دونوں شانے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لی۔ طلاق نہیں ملے گی مناہل، تم میری پپو کی بیٹی، میری منقوہ اور اس حویلی کی عزت۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ظلم کیا، میں نے قہر ڈھایا، لیکن میں تمہیں خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زاور نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے نہایت جنونی اور تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ ٹپک کر مناہل کی ہتھیلی پر گرا، لیکن مناہل کا دل اب پتھر بن چکا تھا۔ اس نے زاور کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے ہی دردی سے جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تم خانزادہ ہو تو میں بھی چودھری کی بیٹی ہوں۔ میرا دل جیت کر دکھاؤ ورنہ ان طلاق کے کاغذات پر دستخط کرو۔ مناہل نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے کچھ کاغذات زاور کے منہ پر مارے اور تیز قدموں سے چلتے ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ داجان اور رملہ بیگم باہر راہداری میں کھڑے تھے اور انہیں دیکھ کر وہ اگلے ہی پل وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ وہیں زاور نے صوفے پر گر کر اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شدت سے رونے کا دل چاہ رہا تھا مگر وہ رو نہیں سکتا تھا۔ زاور نے طلاق کے ان کاغذات کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیا اور ہوا میں لہرا دیا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے عزم کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کا مان اور اس کا دل ہر قیمت پر دوبارہ جیت کر رہے گا۔ اب وہ مغرور اور سفاک بیرسٹر نہیں رہا جو قہر ڈھانے کی باتیں کرتا تھا، بلکہ اب وہ مناہل کے آگے پیچھے ایک سائے کی طرح گھومتا رہتا، اس کی ایک نظر کرم کے لیے ترستا۔ مناہل نے حویلی کے دوسرے حصے میں اپنی ماں یعنی کے ساتھ پناہ لے رکھی تھی۔ وہ زاور کی کسی بھی حربے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتی تھی، لیکن زاور نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر خود کو کچن جاتا اور مناہل کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ خود بناتا، نوکروں کے ہاتھ بھجواتا تو مناہل اسے واپس کر دیتی تو وہ خود ڈش اٹھا کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا، انتہائی پشیمان لہجے میں کہتا کہ مناہل تم مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے مار لو، لیکن اپنے وجود کو اس طرح سے تکلیف مت دو۔ اس کا لہجہ اس قدر معصومیت لیے ہوئے تھا کہ مناہل اس کے ان التجاؤں کے سامنے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں سرد مہر تاثرات لیے کھڑی رہتی، اسے تکتی رہتی، پھر اس کی زبان سے کچھ تلخ نکل جاتا تھا۔ اس کی یہ تلخی باتیں زاور کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگتی، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے نکل جاتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا جبکہ مناہل کی ناراضگی اب بھی قائم تھی۔ ہاں، وہ اس سے تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی مگر اس کو معاف نہیں کر پاتی تھی۔ زاویار کو شمشیر خان نامی وجود کی جانب سے کئی دھمکی آمیز میسیجز موصول ہو رہے تھے، لیکن وہ اس قدر دھیان نہیں دے رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب بس اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے، مگر وہ اپنے دشمن کو ہلکا لے رہا تھا۔ شمشیر خان اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے اب کی بار خود میدان میں آیا۔ وہ چاہ کر بھی اشفاق احمد کو جیل سے رہا نہیں کروا پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے خود میدان میں آنا پڑا۔ وہ اس حویلی کے باغ میں اکیلی ٹہل رہی تھی اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب کسی نے اپنے غنڈوں کے ساتھ پچھلے راستے سے حویلی کے باغ پر دھاوا بولا، اور اس سے پہلے کہ مناہل کی چیخ حویلی کے اندر تک پہنچتی، انہوں نے مناہل کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھ دیا اور اسے بے ہوش کر دیا اور ایک کالی گاڑی میں ڈال کر نامعلوم مقام کی طرف فرار ہو گئے۔ زاویہ جو اپنے لاؤنج میں بیٹھا مناہل کے لائے گئے سرخ غلاموں کو دیکھ رہا تھا، جب اس نے باغ سے مناہل کے گرتے ہوئے جھومر اور اس کی چپل کو زمین پر پڑے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ زاور نے بغیر کسی لگی لپٹی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے باڈی گارڈ کو شہر کے تمام
ناکے بلاک کرنے کا حکم دیا۔ خود پاگلوں کی طرح شمشیر خان کو پرانے اڈوں کی طرف بھاگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت کسی اکھڑے ہوئے طوفان کی طرح چل رہی تھی، اور وہ اپنے خدا سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی مناہل محفوظ رہے، چاہے اس کے بدلے میں اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی۔ جب وہ شہر کے ایک ویران کارخانے کے پاس پہنچا جس کی لوکیشن اسے شمشیر کے نمبر سے موصول ہوئی، تو اندر شمشیر خان مناہل کو ایک کرسی سے باندھے اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اسے ہوش دلا رہا تھا۔ اس کے وکیل کے ذریعے حویلی کے کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مناہل نے ہوش میں آتے ہی شمشیر منہ پر تھوک دیا۔ اس کی حرکت پر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ میں خانزادہ کی منکوہا ہوں، تم جیسے گھٹیا انسان کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گے۔ شمشیر نے غصے میں آ کر جیسے ہی مناہل پر ہاتھ اٹھانا چاہا کہ کارخانے کا لوہے کا بڑا سا گیٹ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور زاور خانزادہ اپنی گن تانے اندر داخل ہوا۔ زاور کا چہرہ اس وقت کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا، اور اس نے ایک ہی لمحے میں شمشیر کے غنڈوں پر گولیوں کی برسات کرنی شروع کر دی۔ کارخانے کی فضا بارود کے دھوئیں اور چیخوں سے گونج اٹھی، لیکن زاور کی نظریں صرف مناہل پر جمی ہوئی تھی، جو کسی سے بندھے ہوئے خوف سے آگے دیکھ رہی تھی۔ شمشیر خان نے زاور کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مناہل کی کن پٹی پر بندوق رکھ دی اور بری طرح چیخنے لگا، زاور خانزادہ، ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں اس لڑکی کا بھیجا اڑا دوں گا۔ زاور کی قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اپنی بندوق نیچے کر لی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جنون شمشیر کے خون کو جما رہا تھا۔ شمشیر، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، میری جان لے لو، لیکن مناہل کو چھوڑ دو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زاور نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے انتہائی لرزتے اور جذباتی لہجے میں کہا۔ تو مناہل حیرت اور صدمے سے زاور کو دیکھنے لگی، جو اس کی خاطر ایک بار پھر دنیا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار تھا۔ شمشیر خان نے ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ جیسے ہی زاور پر گولی چلانے کے لیے رخ بدلا، تو مناہل نے اپنی پوری طاقت سے کرسی کو جھٹکا دیا، جس سے شمشیر کا نشانہ خطا ہو گیا اور گولی زاور کے شانے کو چھوتی گزر گئی۔ زاور نے اس سیکنڈ کا فائدہ اٹھایا اور چیتے کی طرح لپٹ کر شمشیر کی کلائی کو مروڑا اور بندوق اس غصے سے چینی کہ اس کے سر پر دے ماری۔ شمشیر خان وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسی پل پولیس کی گاڑیاں بھی کارخانے کے باہر پہنچ گئیں۔ زاور نے تڑپ کر مناہل کی رسیاں کھولی تو اسے اپنی آغوش میں لے گیا، جبکہ اس کے اپنے شانے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنے درد کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ مناہل نے زاور کے زخمی شانے کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر آج زاور نہ آتا تو وہ اپنی عزت کھو دیتی۔ تو خوف سے روتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپاتی سسک کر پاگلوں کی طرح ماتم کرنے لگی۔ جب اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ جب اپنے دوست سے وفاداری نبھانے اس کو مارنے آیا تھا، زاور نے اسے اپنے دوست کے پاس ہی پہنچا دیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اشفاق احمد اور شمشیر خان اب کبھی جیل سے نکلنے والے نہیں تھے۔ حویلی کے وسیع و ریز در و دیوار پر آج خوشیوں کا ایک ایسا رنگ چڑھا تھا جس کا انتظار سب کو شدت سے تھا۔ کارخانے کے اس خوفناک واقعے کو گزرے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور شمشیر خان اب قانون کی گرفت میں تھا، انجام کو پہنچ رہا تھا، لیکن حویلی کے اندر ایک بالکل نئی اور خوبصورت زندگی جنم لے رہی تھی۔ زاور خانزادہ کا زخم اب بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل پر لگی پچھتاوے کے زخموں پر مناہل کی محبت کا مرہم اب آہستہ آہستہ اثر کر رہا تھا۔ آج حویلی کے مرکزی لان کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ داجان اور رملہ بیگم کی خواہش پر زاور اور مناہل کی شادی کا باقاعدہ جشن منایا جا رہا تھا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ خانزادہ حویلی میں کسی کی کیا حیثیت ہے۔ مناہل اپنے پرانے عروسی جوڑے کے بجائے آج ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس زرد گلابی رنگ کے بنارسی لہنگے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی حیا اور سکون ابھر آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں رملہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے مناہل کی آنکھوں میں کاجل کا ایک ہلکا سا ٹیکا لگاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں سے خود سے لگایا، میری بچی، خدا نے تمہارے صبر کا پھل تمہیں دے دیا۔ زاور نے جس طرح اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچایا، اس کے بعد اب اس کے عشق پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ مناہل نے شرما کر اپنا سر اپنی ماں کے شانے پہ رکھ دیا اور مسکرا دی، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ زاور اس سے عشق کرتے ہیں اور ہر حد پار کر چکے ہیں۔ زاور کا پچھتاوا
اس کے دل کے سارے زخموں کو دھو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب مناہل کو حویلی کے مرکزی ہال میں لایا گیا تو ہر طرف روشنی اور پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ زاور خان زادہ سفید رنگ کے خاندانی شیروانی میں ملبوس ہال کے وسط میں کھڑا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مناہل پر پڑی تو اس کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ مناہل کے قریب آیا اور پورے خاندان کے سامنے اسے ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی مناہل کی کانپتی ہوئی انگلی میں پہناتے نہایت دھیمے اور سحرانگیز لہجے میں بولنا شروع کیا۔ مناہل زاور خان زادہ، آج اس پورے خاندان اور خدا کے سامنے میں اپنے اس جنون کا اعتراف کرتا ہوں جو تمہاری محبت نے میرے اندر بیدار کیا، مجھ جیسے وحشی انسان کو اپنے عشق میں پور پور ڈبویا۔ ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا اور داجان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ رات کے آخری پہر جب مہمان رخصت ہو گئے اور زاور مناہل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا، اسے اسی بیڈ روم میں لے آیا جہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ایک قہر کی صورت میں ہوا تھا۔ کمرے کے اندر اب کوئی اندھیرا یا خوف نہیں تھا، بلکہ سرخ غلاموں کی دھیمی خوشبو اور موم بتیوں کی مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مناہل بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل نامعلوم گھبراہٹ سے تیز دھڑکنے لگا۔ زوار ڈور لاک کرتا آہستہ سے چلتا اس کے بالکل سامنے آ کر فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مناہل کے دونوں نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے تو مناہل کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دینا مناہل، اس کمرے نے تمہاری چیخیں بھی سنی ہیں اور میرا ظلم بھی دیکھا ہے، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ خانزادہ اب اپنی آخری سانس تک تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ زاور نے مناہل کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی محبت اور جنون سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمک رہے تھے۔ مناہل نے زاور کے چہرے کو دیکھا جہاں اب صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ تڑپ اور احترام موجود تھا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا زاور، باخدا آپ کا یہ پچھتاوا عشق سے بھی زیادہ معتبر نکلا۔ مناہل نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ مسکرا کر یہ الفاظ ادا کیے اور اپنا سر زاور کے چوڑے اور مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ زاور نے گہرا اور پرسکون سانس لیتے ہوئے اسے اپنی بازوں میں مضبوط حصار میں چھپا لیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی جاگیر کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ اس رات اس کمرے کے در و دیوار گواہ تھے کہ نفرت کا وہ بھیانک قہر اب ہمیشہ کے لیے محبت کی ایک خوبصورت اور لازوال اسیر میں بدل چکا تھا، اور یہ ان کی زندگی کا ایک نیا اور حسین ترین آغاز تھا۔